رمضان المبارک کا مہینہ ایک بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت ایک عام بارش کی طرح برستی ہے، لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہیں لیکن اس کی قدر نہیں کرتے اور اپنے آپ کو رحمت کا مستحق نہیں بناتے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر کے قریب ہونے کا حکم دیا۔ ہم ممبر کے قریب ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جب آپ نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ پھر جب آپ نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو کبھی نہیں دیکھی، ایسی چیز سنی ہے جو کبھی نہیں سنی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ انسان جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہیں کر پاتا۔ جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ انسان جو آپ علیہ السلام کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ پھر جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بددعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ انسان جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بناتا۔ میرے بھائیوں، اس روایات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ممبر پر آپ تشریف ہیں، بددعا کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور اس پر آمین کہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو بھلا ہم اس بددعا سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کریں اور اپنے آپ کو فضول چیزوں سے بچا کر عبادات میں لگانے کا اہتمام کریں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج رمضان المبارک کی بے دھڑک ناقدری کی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک کے دنوں میں سر عام کھانے کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں چائے کے ہوٹل اور کھانے کے ہوٹل باقاعدہ کھلے رہتے ہیں اور ایک مسلمان بڑی غیر غیرتی کے ساتھ دن میں ہی جو ہے کھانے کا اہتمام سب کے سامنے کرتا ہے، اور رمضان المبارک کی کھلی بے حرمتی آج ایک مسلمان کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے جیسے گزرتا چلا جاتا ہے، اسی طرح انسان بجائے عبادات کے یہ جو ہے فضولیات میں مشغول ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا آخری عشر قریب آتا ہے تمام تر رحمتوں کے ساتھ، تو ہم اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے بازاروں میں عید کی شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا نوجوان، کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا عورتیں، ہر ایک بازار میں نظر آتا ہے۔ آج ہم رمضان المبارک میں عبادت کرنے سے زیادہ خریداری پر توجہ دیتے ہیں۔ یہی صورتحال آج شہروں کا بھی ہے، دیہاتوں کا بھی ہے، گاؤں کا بھی ہے، قصبے کا بھی ہے، ہر جگہ یہی ماحول نظر آ رہا ہے۔ ہمیں جس رمضان المبارک سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا، ہم اس رمضان المبارک سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہرحال اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید جو اللہ کے نبی نے بیان کی، اس وعید سے ہمیں بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور رمضان المبارک میں عبادات کے اندر اپنے وقت کو خرچ کرنا چاہیے اور تمام بے دینی سے اور مرجع مشغولیات سے اپنے آپ کو بچانے کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔